السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاس ایک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاس ایک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا اور سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ سب کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ہمارے ناول سے مزید لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم ایپیسوڈ 10۔ بابا دیکھیں مجھے کیا ملا۔ وہ پرجوش انداز میں دوڑتی ہوئی ساحل اصفہانی کے قریب آئی تھی جو اپنے پسندیدہ گلاب کے پودے کی کیاری کی گوڈی کر رہے تھے۔ اپنی بیٹی کی آواز پر انہوں نے اپنا کام چھوڑا اور اس کی جانب مکمل متوجہ ہو گئے۔ کیا ملا ہے میری شہزادی کو؟ ان کے لہجے کی مٹھاس پر اس نے جھٹ اپنی چھوٹی سی مٹھی ان کے سامنے کھول دی۔ گلابی بے داغ ہتھیلی پر لیڈی بیگ آہستہ روی سے چل رہی تھی۔ ارے میری بیٹی تو بہت بہادر ہے، وہ خوشگوار انداز میں اس کا ماتھا چوم کے بولے تو اس کا چہرہ خوشی کے احساس سے تمتمانے لگا۔ اس عمر کے بچے بچیاں عموماً کیڑے مکوڑے سے گھبراتے تھے لیکن ان کی بیٹی اس معاملے میں کافی بہادر تھی۔ وہ نہ تو کاکروچ سے ڈرتی تھی اور نہ ہی چوہے یا چھپکلی سے۔ چاچو یہ تو غلط انفو ملی ہے آپ کو، ہمارے گلے تو ذرا کسی نے کچھ کہا نہیں اور اس نے اپنے ہوش گنوائے نہیں۔ ابراز کی شرارت بھری آواز پر اس نے خفگی بھری نظریں گھما کر اس کے مسکراتے چہرے کو گھورا تھا۔ بابا! اس نے ٹھنکتے ہوئے زمین پر پیر مارا۔ ابراز میری بیٹی کو تنگ نہیں کرو، یہ تو اس کی حساس طبیعت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ میری بیٹی واقعی میں بہادر ہے۔ وہ اسے مصنوعی ڈپٹتے پاکیزہ گل کو اپنے پیار بھرے حصار میں لے گئے تھے۔ بابا آپ نے میرے کپڑے گندے کر دیے۔ اس کی پنک فراک پر ساحل کے مٹی بھرے ہاتھ نے چھاپ چھوڑ دی تھی، تبھی وہ صدمے سے چیخ اٹھی۔ تم تو ہو ہی گندی۔ ابراز کے چھیڑنے پر اس نے ہاتھ میں پکڑی لیڈی بیگ اس کی جانب غصے میں اچھالی اسے مارنے کو دوڑ پڑی۔ پورے لان میں ابراز آگے آگے بھاگ رہا تھا جبکہ پاکیزہ گل اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ اس خوبصورت منظر کو ساحل اصفہانی مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے کے دوران اچانک ہی پاکیزہ گل کا پیر مڑا اور وہ منہ کے بل گرنے لگی تھی کہ ایک دم ہی اس کے منہ پر پانی کی بوچھاڑ پڑی تو وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ نہ لان تھا، نہ اس کے بابا اور نہ ہی وہ خوبصورت منظر۔ پاکیزہ گل اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ لندن کی پہلی بارش نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ اس کے دل سے ایک ہونک اٹھی تو آنکھ کی نمی گال سے پھسلتی تھوڑی تک آئی تھی۔ کاش اس وقت تم نے مجھے تھام کر گرنے سے نہ بچایا ہوتا تو شاید تمہارے یوں دھتکار دینے پر مجھے اتنی شدید تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ اس کا دل کڑلایا تو لبوں سے اس بے مہر کے لیے شکوہ پسلا جو اس کے پیچھے کھڑے ابراز افغان کی سماعت میں بھی محفوظ ہوا تھا۔ اس جملے کو سن کر وہ سمجھ چکا تھا کہ گلے کن لمحات کو یاد کر رہی تھی۔ اس کا دل اچانک ہی اس کے لیے بے حد گداز ہو گیا۔ گلے کھانا چھوڑ کر یہاں کیوں چلی آئیں؟ اس کے لہجے کی نرمی پر اس نے پلٹ کر حیرانگی بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ خجل سا ہو گیا۔ کتنی مدت کے بعد اس کا لہجہ وہی نرم خو اور مٹھاس سے بھرپور تھا، ورنہ تو اس کے لہجے کی تلخی نے اس کے اندر کی مٹھاس تک مار دی تھی۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی مدارتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد، تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھی بہت بے محل صبحیں مہرباں راتوں کے بعد، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہیں رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ فیض احمد فیض۔ میں احسن کو دیکھ لوں ذرا۔ اس کے قریب سے ہو کر جانے لگی کہ ابراز افغان نے اس کی مرمری کلائی پر اپنی گرفت جما دی تو وہ اس سلگتے لمس پر ساکت رہ گئی۔ وہ اپنے گھر جا چکا ہے، اس نے اسے روکنے کی صحیح کی تھی۔ تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ اسے بس اتنا ہی وقت چاہیے تھا خود کو سنبھالنے کا۔ اپنی کلائی پر زور دیتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سرد انداز میں گویا ہوئی۔ مت کرو ایسا، تھک جاؤ گی۔ اس کی زور آزمائی پر اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا،
وہ اس کی بلوری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھا، جس سے محبت کے ہزاروں دیپ جل رہے تھے۔ ان کے پیچھے بارش زور و شور سے برس رہی تھی، ہوا کی وجہ سے کبھی کبھی بوچھاڑ ان کی طرف بھی آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ دونوں ہی ہر شے سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑیں ابراز اور جائیں یہاں سے، وہ اس مرتبہ دبے دبے لہجے میں غرائی تھی۔ اور اگر یہ ہاتھ نہ چھوڑوں تو؟ اس کے ہاتھ کو ایک جھٹکا دے کر وہ پاکیزہ گل کو اپنے نزدیک تر کرتا اس کے چہرے پر مکمل جھکایا۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج اور لہجے میں ایک ضد سی تھی جو پاکیزہ گل کو مزید سلگانے لگی۔ اس کے زخم تازہ ہوئے تو درد بھی جیسے چشمہ بن کر پھوٹ پڑا۔ آپ کی یادداشت لگتا ہے کافی کمزور ہو چکی ہے، لیکن مجھے سب یاد ہے۔ آپ میرا ہاتھ، میرا ساتھ یعنی پاکیزہ گل کے پورے وجود کو نہ صرف چھوڑ چکے ہیں بلکہ بے مول کر کے زمانے کی ٹھوکروں میں پھینک بھی چکے ہیں۔ اس حد سے بڑی نزدیکی پر وہ گھبرائی نہیں بلکہ چہرہ مزید اس کے چہرے کے قریب لا کر استہزائیہ لب و لہجے اختیار کر گئی۔ اسی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں گلے، شکستہ انداز میں کہتے ابراز نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑ دیا۔ میں کوئی غلطی نہیں ابراز افغان جسے تم سدھارو گے۔ میں پاکیزہ گل ایک سانس لیتا جذباتوں سے گندھا وجود تھی جسے تم نے اپنی ماں کی انا کی خاطر صفاقی سے بھی چڑھا دیا، اور چڑھاوے کی چیزیں موڑی نہیں جاتی، سو تمہارا پچھتاوا کم از کم اب کسی کام کا نہیں۔ وقت ریت کی طرح تمہارے ہاتھوں سے پھسل چکا ہے۔ اس نے اس مرتبہ افغان کو اپنے ہاتھوں سے نہیں لفظوں سے بھی خود سے پرے دھکیلا تو وہ تڑپ اٹھا۔ گلے پلیز مجھے معاف کر دو، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں اس بات کے لیے سزا سنائی جو گناہ تم نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ چھوڑتا اسے بے تابانہ اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں جبکہ اس کے دوری کے خیال سے جیسے دل پر کھچ پڑی تھی، لیکن پاکیزہ گل بے حس حرکت ویسے ہی اپنے پہلو میں ہاتھ گرائے کھڑی رہی۔ اس نے جنبش تک نہیں کی تھی۔ آپ کو معافی مانگنی ہے تو اسی پاکیزہ گل سے مانگیں، لیکن کیسے مانگیں گے؟ اسے تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے مار آئے تھے۔ یہ پاکیزہ گل جو آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ تو بس اس کا سایہ ہے۔ اس کا جذبات سے عاری لہجہ ابراز افغان کے لبوں سے سارے الفاظ چھین گیا تو وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ وہ اب بھی بے حس سے کھڑی تھی، چہرے پر کچھ دیر پہلے کی قربت کے آثار تک نہیں تھے۔ ابراز افغان کے اندر پچھتاوے کی ایک آنکھ بھڑکنے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں، یوں کہ جیسے ان سے لہو ٹپک پڑے گا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، ایک کی آنکھوں میں التجا تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی رمق بھی مفقود تھی۔ ابراز افغان برق کی رفتار سے وہاں سے نکلا تھا۔ اگر وہ اس وقت وہاں سے نہ جاتا تو شاید اس کا دم گھٹ جاتا۔ وہ سب برداشت کر سکتا تھا، لیکن پاکیزہ گل کی آنکھوں میں اپنی محبت کی موت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس میں پاکیزہ گل جیسا ہمت و حوصلہ نہیں تھا۔ وہ مر جاتا اور یہ سچ تھا۔ آپ اس راگ سے اپنی محبت کی چنگاری کبھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے ابراز افغان، وہ بے حسی سے کہتی بالکنی کی گرل کو تھام کر کھڑی ہو گئی تو بارش کی تیز بوچھاڑ نے اسے پل میں بری طرح بھگو ڈالا۔ میں اس راگ کو اپنی محبت کے جنون کی آنکھ سے سلگا دوں گا، محبت کی دبی چنگاری پھر بھڑک اٹھے گی۔ وہ ایک عزم سے کہتا بارش کی تیز بوچھاڑ میں بھیگنے لگا۔ اوپر پاکیزہ گل بھیگ رہی تھی اور نیچے ابراز افغان۔ دونوں کی آنکھیں بند تھیں، لیکن دونوں کی بند آنکھوں کے پیچھے ایک دوسرے کا چہرہ تھا۔ وہ صبح سو کر اٹھی تو جرمن کے میسج آیا ہوا تھا، جسے پڑھ کر اس نے کثرمندی سے فون ایک جانب ڈال دیا۔ اس کا پارٹی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جب بھی ایک مرتبہ پھر سر منہ لپیٹ کر لیٹ گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ ڈور بیل کے مسلسل بجنے سے کھلی تھی۔ کس کو تکلیف پہنچی ہے جو اب مجھے یوں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے؟ وہ سب بدمزہ سے اپنا بستر چھوڑ کے اٹھی تھی۔ گھڑی میں دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ یا اللہ، میں سو رہی تھی یا مر گئی تھی؟ اتنا کیسے سو گئی میں؟ وہ خود کلامی کرتی تیز سے قدم اٹھاتی مین ڈور تک پہنچی تھی، کیونکہ آنے والے نے ڈور بیل پر ہاتھ تو رکھا تھا لیکن ہٹانا شاید بھول گیا تھا۔ پاکیزہ گل نے بھنائے ہوئے انداز میں ایک جھٹکے سے ڈور اوپن کیا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ وہ حیران پریشان ہو چکی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو اس نے سر سے پیر تک گھور کے دیکھا، جو اپنے ماڈرن لک کے ساتھ ایک ہاتھ میں موبائل تھامے کھڑی اسے خوبصورت سی مسکراہٹ پاس کر رہی تھی۔ گڈ ایوننگ میم، مائی نیم از نورا، یہ سر سے بات کریں، اس نے خوش اخلاقی سے کہتے اس کی جانب فون بڑھایا تو اس نے نہ سمجھے کے تاثرات لیے فون تھام کر کان سے لگا لیا۔ تمہارے لیے شام کو پہننے والا آؤٹ فٹ وتھ جیولری بھیجا ہے،
साथ ब्यूटिशन भी है, बगैर चूं चरा के रेडी हो जाना। अबराज अफगान हुक्म सादर करता लाइन कट कर चुका था, जबकि उसने फ़ोन को खा जाने वाली नज़रों से यूं देखा था जैसे वो बेचारा बेजान फ़ोन ना हो बल्कि अबराज अफगान बजाते खुद हो। अंदर चले मैम? उसने मकामी ज़बान में पूछा। मरो, चलो अंदर, वरना इस अफगानी पुलाव का दम निकल जाएगा। वो उस लड़की की बनिस्बत उर्दू ज़बान में भुना कर कहती अंदर की जानिब वापस पलट गई तो उस बेचारी ने उस अनजान ज़बान को समझना चाहा जो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, लेकिन इतना तो वो समझ चुकी थी कि अंदर आने की इजाज़त मिल गई है कि नकचुड़ी मैम दरवाजे से हटकर अंदर जा चुकी थी। उसने अपने असिस्टेंट को आवाज़ दी तो वो बोतल के जिनकी तना हाजिर हुआ, उसे मतलूबा सामान पकड़ाता जैसे आया था वैसे ही जा भी चुका था। पाकिज़ा गुल ने अच्छे से शावर लिया तो उसकी भूख चमक उठी। 2 मग कॉफ़ी तैयार करने के दौरान उसने माइक्रोवेव में बिरयानी गर्म की और नूरा को भी ऑफ़र दी खाने की, लेकिन उसने फ़कत कॉफ़ी पीने को ही तरजीह दी। बिरयानी ख़त्म करने के दौरान उसने कॉफ़ी भी इख्तिताम किया और नूरा के साथ पुश्तों पर एहसान करती बर्तन वॉश करके तैयार होने चल दी। वो बस अबराज अफ़गान का ही सब्र आज़माती थी, वरना तो उसे हर एक पर तरस ही आ जाता था। अबराज अफ़गान की जानिब से भेजे गए ब्लैक कलर के बेशकीमती घेरदार गाउन को देख उसके होश उड़ गए। इस अफ़गानी पुलाव की बारात निकल रही है क्या, जिसकी खुशी में इतना भारी भरकम ड्रेस भेज दिया मुझे। वो ड्रेस थामते हुए सख्त झुंझुलाई थी। बेचारी नूरा तो इस ज़बान से नाबल्द उसकी गोर अफशानियों पर बस हवानाक ज़दा सी उसका सुर्ख पर्दा चेहरा देख इतना ही समझ पाई थी कि वह हसीन दोशीज़ा नहायत गुस्से में है। बॉस गुस्सावार और लेडी बॉस उनसे भी बढ़कर गुस्सावार। वो ये बात सिर्फ सोच सकी थी। पाकिज़ा गुल बकती झुकती न चाहते हुए भी वो गाउन पहनकर बाहर निकली तो नोरा ने बेसाख्ता ही उसे देख सीटी मारी थी। यू लुक हॉट एंड ब्यूटीफुल। उसकी बेसाख्ता की गई तारीफ पर पाकिज़ा गुल के गाल तप उठे। पैरों को छूते इस गाउन में उसका तराशीदा सरापा जैसे सच गया था। गाउन की स्लीव्स फुल थीं, लेकिन उस पर लगी बेशकीमती नेट की बदौलत उसके दुधिया बाजू मुकम्मल नुमाया होते उसे एक हिजाब में मुब्तला करने लगे। मैम फिक्र न करें, इन बाजों को कवर करने के लिए सर ने ये शॉल भी भेजी है। वो उसकी उलझन समझती एक बैग से लिबास के हमरंग स्टाइलिश शॉल बरामद करती उसकी परेशानी दूर कर गई। पाकिज़ा गुल रिलैक्स से मिरर के आगे रखे चेयर पर बैठ गई। नूरा के मुश्ताक हाथों ने आधे घंटे में उसके दिलनशीन रूप को मजीद उजागर करते 2 आतिशा बना दिया था। स्मोकी आइज़ मेकअप उसकी ब्लोरी आंखों का हुस्न दुगना बढ़ा चुका था, जबकि डीप रेड लिपस्टिक ने उसके होंठों को महक अदा का जाम बना डाला था। उसके बाल कर्ल होकर एक कंधे पर स्टाइल से बंधे थे, तो उसके कानों और गले में चमकते डायमंड ने उसके रूप को मज़ीद 4 चांद लगाए थे। मॉडलिंग के दौरान वो कई मरतबा तैयार हुई थी, लेकिन पहली मरतबा अपना ये दिलकश रूप देख वो घबरा चुकी थी, और ये घबराहट उसके चेहरे से भी आया थी। वो पहली लड़की थी जो अपनी इस कदर खूबसूरती से खाइफ हुई थी। नूरा ने उसके दोनों बाजू अच्छे से शॉल से कवर करके शॉल को पिनों से सेट किया। मैम आप रेडी हैं तो अब हम चलते हैं, वरना आप लेट हो जाएंगी, सफ़र काफ़ी लंबा है। उसके मुअद्दब अंदाज से कहने पर वो अपना दिल कड़ा करती उसके हाथ के सहारे उठ खड़ी हुई तो नूरा ने झट उसके हाथ में लिबास के मुशाबे क्लच उसे थमाया तो उसने साइड पर पड़ा अपना फ़ोन निकाल कर उसमें रख दिया, और छोटा सा अपना वॉलेट भी उन दोनों चीज़ों के बगैर वो घर से नहीं निकलती थी। नूरा अपना बैग पकड़े उसके साथ ही अपार्टमेंट से बाहर निकली थी। बाहर आते ही उसकी नज़र निक्सक से तैयार एहसन पर पड़ी तो उसकी आंखों में हैरानगी उमड़ आई। शौक ना हो, सर ने मुझे भी इनवाइट किया है। अपने ब्लैक टक्सीडो की क्रेज़ दुरुस्त करते उसने गर्दन अकड़ाकर कहा तो वो उसे घूरने लगी। वो तुम्हारे मामे का पुत्र है जो चल पड़े पहली दफ़ा के बुलावे पर। उसने कड़े तेवरों से इस्तफसार किया। आपकी सरसरी से बुलावे पर भी तो दौड़ा आया था ना डिनर पर, फिर यहाँ तो उन्होंने ख़ास इनविटेशन दिया है मुझे। अपने कोट की नादीदा शक्लें दूर करते उसने सरसरी से तावील दी तो वो बुरी तरह तप उठी। मुफ्त की शराब काजी भी नहीं छोड़ता, तुम इस मकौले पर पूरे उतरते हो। जल भुनकर कहती वो दोनों हाथों से अपना भारी गाउन उठाए लिफ्ट की जानिब बढ़ गई तो एहसन ने भी बगैर बुरा मनाए उसकी पैरवी की। उनके बहस के दौरान नूरा पहले ही जा चुकी थी, जिसकी पाकिज़ा गुल को ज़रा परवाह थी भी नहीं। लिफ्ट के जरिए वो पार्किंग पहुंचे तो ड्राइवर ने उसे देख मुस्तादी से बैक डोर ओपन किया तो एहसन मज़े से फ्रंट डोर ओपन करता उससे पहले ही बैठ का डोर भी लॉक कर दिया था। तुम अपनी गाड़ी में मरो, उसने गुस्से में दांत किचकिचाकर बेमुरवत्ती की हद ही कर डाली थी। आखिर को कज़न किसकी थी? अबराज अफ़गान अस्फ़हानी की। जी तो जनाब, अब तक ले सिर्फ इतना ही। कैसे लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।
جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔